اس کائنات کا سب سے بڑا ایسنس انسان تھا، انسان ہے اور انسان رہے گا۔ یہ اتنی حیران کن فارمولا ہے اقبال کا کہ وہ خدا سے کوئی شکوہ بھی کرتے ہیں تو خدا سے ہی بات کرتے ہوئے کرتے ہیں کسی، یہ کتنا کو مونوتھیزم کی نئی انتہا ہے۔ یہ تو نے کیا غضب کیا، مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، رازوں کو تو چھپایا جاتا ہے۔ ہم نے علامہ محمد اقبال کا بال جبریل یا ان کی تمام کتابوں سے پہلے ملنے والا شعر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر کور کیا۔ اب ہم بال جبریل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جیسے ذکر کیا تھا کہ بڑی منزل چڑھنے سے پہلے خوف ہوتا ہے کہ میں تھک تو نہیں جاؤں گا، یعنی میں اس کو اپروچ تو کر سکتا ہوں۔ تو آخر کار ہم نے اتنا وقت اب بتا لیے کہ اب ہم بے تکلفی سے پہلی نظم کی طرف بڑھیں۔ تو بال جبریل کی پہلی نظم کا شعر نمبر 2 میں نے چنا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ میں نے شعر نمبر 2 کیوں چنا ہے؟ کیونکہ اس کا پہلا شعر جو ہے، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہائے العما بت قدائے صفات میں، میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب نے اپنے چینل پہ کور کیا ہوا، تو میری کوئی بساط نہیں کہ اس ایکسپلینیشن کے بعد میں کسی قسم کی بھی ایک اس میں کوما یا فل سٹاپ بھی ایڈ کر سکوں، بلکہ یہ بھی کہہ سکوں آخر میں کہ یہاں پر جواب مکمل ہو گیا۔ تو آپ وہاں سے اس کا فائدہ ضرور حاصل کیجئے، مستفید ہوں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 2 پہ جو اسی نظم کا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں، اور میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ یہاں علامہ جو ہے وہ ہیومن سینٹرک گفتگو کا آغاز کرنے والے ہیں بال جبریل میں۔ علامہ بتانے والے ہیں کہ یہ کائنات اینتھروپ سینٹرک تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کائنات کا سب سے بڑا ایسنس انسان تھا، انسان ہے اور انسان رہے گا۔ کسی بھی قسم کے کتنی بڑی طاقتیں ہیں انسان کے علاوہ اس کائنات میں۔ کبھی آپ ڈارک میٹر پہ نگاہ دیں، یا کبھی آپ زلزلے کو دیکھیں، کبھی آپ پہاڑوں کی اونچائی کو دیکھیں، کوئی انسان اتنا اونچا نہیں۔ آپ ستاروں کے چلنے کی جو آوازیں ہیں اس کو سنیں، کوئی انسان کی آواز اتنی اونچی نہیں۔ تو علامہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تم غور سے دیکھو، حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں، یعنی کہ پوری کائنات قیدی ہے ایک انسانی ذہن کی۔ بڑے سے بڑا خیال میں اپنے ذہن میں لے آتا ہوں، کوئی منظر اتنا بڑا نہیں جو میرے ذہن میں بن نہ سکے، بلکہ غالب کی وہ بات ہے، کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکا کو ایک نقشے پا پایا، بڑے سے بڑے خیال کو، بڑے سے بڑے پہاڑ، سیارے، پوری یونیورس کو میں اپنے ذہن میں سمو لیتا ہوں۔ حور و فرشتے بھی کیا ہیں؟ اقبال کہتے ہیں یہ اسیر ہیں، قیدی ہیں میری امیجنیشن کے، میرے تخیل کے، میں ذہن میں لے لیتا ہوں ان کو۔ اور سب سے بڑا مصرع پھر اس کا دوسرا مصرع، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ اب یہ علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، یا ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ نوٹ کیجئے کہ علامہ انہی سے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ اتنی حیران کن فارمولا ہے اقبال کا کہ وہ خدا سے کوئی شکوہ بھی کرتے ہیں تو خدا سے ہی بات کرتے ہوئے کرتے ہیں کسی، یہ کتنا کو مونوتھیزم کی نئی انتہا ہے۔ اس کا دوسرا مصرع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جہاں علامہ فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، یعنی علامہ ایک کمپلینٹ کر رہے ہیں اللہ میاں کی طرف، اور یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ خدا سے ہی شکوہ کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اس سے جیسے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہو، اور آپ کو حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بھی یاد آ جائے گا جہاں انہوں نے فرمایا تھا اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، یعنی بھائی جس سے ڈیمانڈ ہے آپ اسی کے در پر جاتے ہیں۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، اے اللہ میں بھی تو تیری ہی کریشن ہوں نا، میں بھی تو تیری ہی تخلیق ہوں، میری عقل بھی تو تیری ہی بنائی ہوئی، میری نگاہ بھی تو نے ہی مجھے دی ہے، بنائی ہے نے بہت بڑی کائنات، بہت بڑے پہاڑ، بہت بڑے مناظر، مگر میری ایک نگاہ کے آگے سب میں اپنے اندر لے جاتا ہوں۔ ایک بچے کی آنکھ بھی کائنات کو دیکھ کے ایسے اندر جذب کر لیتی ہے، اور دوسری دفعہ آنکھ نہ بھی کھولے تو پوری کائنات میں وہ اندر کھیل سکتا ہے۔ میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، اے اللہ تیری اس کائنات کی بڑی سے بڑی تجلی کی سمجھ لے رکاوٹ اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ بھی صرف میں ہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے ہی مجھے اشرف بنایا، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا
سینہ کائنات میں. یا اللہ میں ہی تو ایک راز تھا, تو نے مجھے یا اللہ باہر نکال دیا. کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اپنے سب سے امپورٹنٹ ایسٹ کو, اپنے سب سے امپورٹنٹ پتے کو, کارڈ کو سب سے آخر میں ڈسکلوز کرتے ہیں. اللہ تو کہتا تھا میں سب سے اہم ہوں, اشرف ہوں, یا اللہ آپ نے مجھے ہی باہر بھیج دیا. یہ تو نے کیا غضب کیا, مجھ کو ہی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں, اس کائنات میں میرے علاوہ حقیقت ہے ہی کیا. پھر ہم چلیں اگر کوانٹم فزکس کی طرف, پوری کائنات مادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں اگر اس میں ایک بھی زندہ شعور نہ ہو. اور اس زندہ شعور کو آپ نے دوسروں کے کہنے پہ جنت سے نکال بھی دیا اور ہمیں نیچے بھیج دیا اور اتنی جلدی ایکسپوز کر دیا اس مشکل کائنات میں. لیکن دیکھ ہم نے کتنی آئس ایجز سہ لی ہیں, کیونکہ میری نگاہ سے خلل ہے تیری تجلیات میں. یہ تو نے کیا غضب کیا, مجھ کو ہی فاش کر دیا. میں تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. رازوں کو تو چھپایا جاتا ہے, تحفظ کیا جاتا ہے, ان کو بچا کے رکھا جاتا ہے. ہم سب سے بڑی نشانی تھے آپ کے, ہم ہی سب سے بڑا راز تھے, اور آپ نے مجھے ہی ایکسپوز کر دیا. تو یہ علامہ کی پہلی نظم کے ایک دو اہم اشعار میں نے آپ کے آگے رکھے. پہلے شعر پہ احمد جاوید صاحب نے بہت زیادہ گفتگو فرمائی ہوئی ہے, آپ اس کو ضرور سنیے گا. اور میں نے اس نظم کا دوسرا شعر اور آخری شعر کو اکٹھے ملا کر پڑھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نظم کو دیکھیں گے اور اس کے باقی اشعار پہ بھی غور کریں گے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نظم کا کوئی اور شعر بھی اہم ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں تو ہم اس کی بھی تشریح کریں گے, ورنہ ہم بال جبریل کی نظم نمبر 2 کی طرف بڑھ جائیں گے.